بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ دیکھیے ضبط بڑا عمدہ چلا آ رہا ہے. پہلی وحی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, کیا تم جانتے ہو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ لیلۃ القدر 100 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح, وہاں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے. یہ اینول بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لیے. ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس شب میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے, اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. ایشو ہو گئے آرڈر, اب ان کی ہے امپلیمنٹیشن. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ, فرشتے جو ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو, اور پھر وہ رپورٹ جو ہے واپس پہنچتی ہے. تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی, اور الروح روح الامین روح القدس, کیونکہ ان کا ذکر عام طور پہ علیحدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو اب 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ, تو ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں, یہ مطاع ہیں, مطاع ثم امین, ان کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے, من کل امر, ہر امر, جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں آئندہ سال کے, ان کے بارے میں جو ہے ان کو احکام دے دیے گئے ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں. سلام, اور یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ 1000 مہینوں کے اجر و ثواب سے بڑھ جائے گا. یہ حتی مطلع الفجر, یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے. لیلۃ القدر, تقدیر دی رات. ہوئی رمضان شریف آؤں دا نا ہی لیلۃ القدر. اس رات اللہ تعالیٰ فیصلے کردا, جو کچھ ہونا ہوندا ہو جاندا, اس وے آدمی نے چاہیے کوشش کرے. اور اللہ نے خود اپنے کلام پاک فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات میں اپنی مرضی نے, میرا فضل ہے, کبھی رات جو بھی رات تھی بے رات ہی, پتھر سارے پتھر ہے, حجر اسود نوں اللہ نے آخدا اینوں بوسا دیو, اللہ دی مرضی. یخلق ما شاء یختار, وہ آپے بناوندا, آپے جس سن چاہندا عزت دیندا. بندے تے سارے ایکو جی مٹی لگی ہے, مگر جو مرتبہ اللہ نے اپنے رسول نوں دیتا, انبیاء نوں دیتا, کسے نوں دیتا. لم یخلق اللہ القدیر عدیلہ فی عزت و فضیلت و ضیاء. نہ اللہ نے وہ جا بنایا نہ کو بنانا. وہ شان اللہ تعالیٰ نے اس طرح راتاں جو رات جڑی لیلۃ القدر جو اس رات جڑی ہے 1000 مہینہ کوئی بات کرے برابر نہیں کہ 86 سال اور اتنے مہینے برابر نہ, برابر نہیں کیا. خیر من الف شہر, 1000 مہینے نالوں بھی بہتر ہے. اللہ جانے کنی بہتر ہے, 1000 گنا بہتر ہے کہ کروڑاں گنا بہتر ہے, کوئی نہیں جانا. اس تو رات ہے فرمایا یہ تھوڑی جی محنت کر, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا, ساری رات جاگن کی بھی لوڑ نہیں, شک تھوڑا بہت سو مل ہے, مگر یہ تہجد نہ قضا کر. باقی جنا چ سستی ہو جاتی ہے, اس رات سے جاگ لا. اج تیری قسمت کے فیصلے ہو رہا, فیصلے بھی ایسے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا اگلے سال پھر ہونا کہ نہیں. لکھتا گیا کہ یہ زندگی ختم. کم من عروس زینوہا لزوجہا فقد قبضت ارواحہم لیلۃ القدر. کیویں شاعر نے کیا آندا, کتنیاں دلہناں بچیاں جنہاں لوگ بنا سنوار رہے کہ انہوں خاندان دے بھیجنا, حالانکہ لیلۃ القدر چ انہاں دی جان قبض کرنے کا حکم ہو چکا. کتنے جانا انہوں نے خاندان بہت ہو جانا. اس پر وہ فرمایا یہ رات ہے جڑی اصل ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یہ کوشش کر. اور تعالیٰ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا رمضان شریف کے اندر ایک رات ایسی ہے جہاں وہ خیر و برکت تو محروم رہ گیا, ہر شے تو محروم لٹیا گیا, کھ بھی نہیں وہ پلے, ایڈا نفے کا سودا برباد ہو گیا. اور کئی بیچارے پریشان ہوں کیونکہ شیطان تنگ کرتا نا, تو اس دور سے بالکل فتنیاں کا شکار ہے لوگ. بھائی جی وہ کتنے دن ہوں کتنے رات ہوں, لیلۃ القدر اتنے کی بنوں, کیسے پاگل. بھائی جدو ایک وقت کے نال برکات رکھ دیں گے, کیا جڑا فجر کی نماز پڑھیا سواب, وہ فجر جدوں جدوں آتی جو سارے علاقے میں اس میں سواب ملتے جانے. پریشان ہوتی کہڑی گل. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں عقل دیوانے ہو, وہ کوئی اکھ چمکن کے برابر گزر گئی. وہ ایک رات امریکہ جدوں آؤ گی اتنے انہوں نے اجر ملے گا, اتنے جدوں آؤ گی اتنے جنوں ملے گا. کوئی مسئلہ نہیں, مگر لوگ جان کے ایک مسئلہ بنا لیں, ایک سوال پریشان بھی وہ رات کا کی بنوں. رات جدوں جدوں آؤں جاؤ گی جتنے حتی مطلع الفجر, صبح آن تک ادھر اس علاقے کی وہی برکت والی رات. منگن سب کچھ ٹھیک ہے, تے کوئی نہیں ہونا
بے سونا جڑا بن جانا دعا تے پانی جڑا دودھ بن جانا. یہ کہانیاں کولوں بنائیاں. کئی جاگتے رہندے آ بھی جے ٹب چ پانی پا کے بیٹھے دودھ بنیا کہ نہیں. بیوقوف لوگ دین نو بدنام کر دے. کوئی دودھ شدھ نہیں بننا. صرف یہ ہے بھی جاگو گے اللہ کو منگو گے قسمت کر دو. اللہ تعالیٰ انعام فرماؤ گا برکتاں دو گا. خیر و برکت دی رات. اور باقی جدوں اس رات پڑھیا سی اے جڑی ہے شروع لیلۃ مبارکہ برکت والی رات. برکت دا مانا نما بس زیادہ بدتے جانا اور زیادہ ہوندے جانا. اس تو فرمایا اس دن جو کہ میں انعام تقسیم کرنا وہ دی کوئی حد بنا ہونا کوشش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میں جلدی سے آپ کو ایک بڑا ہی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ الحمدللہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ آ پہنچا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی 10 راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن نصیب ہو جائے گی. اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، آئیے میں آپ کو 10 پوائنٹس کے اندر یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ ہمیں اس عشرے میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اور آپ کے گھر والے اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی تیار کر لیں کہ بس ان 10 راتوں میں ہم نے خوب محنت کرنی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ویسٹ بیلٹ ہے اس کو ٹائٹ کر لیتے تھے اس آخری عشرے کے اندر، اور خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور راتوں کو دن جیسا بنا دیتے تھے. یعنی پوری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی، اللہ کو یاد کیا جاتا، دعائیں کی جاتی. تو ہم نے بھی انشاءاللہ بالکل اسی طرح سے کرنا ہے کہ اپنی راتوں کو بالکل جگا دینا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو آخری 10 راتیں ہیں ان کی 10 پہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ویسے تو لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21 کو آئے گی یا 23 کو یا 25 کو یا 27 کو یا 29 کو. لیکن میں 10 کی 10 اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر اوقات ہمارا وہ ڈیٹ کے معاملے پہ بھی اختلاف ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے جی اس ملک کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اس ملک کے مطابق چل رہے ہیں، تو وہ ساری بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں الحمدللہ وہ اگر 10 راتوں کے لیے وہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ان کو تو لیلۃ القدر کی رات مل ہی جاتی ہے. اب یہ لیلۃ القدر کی رات اتنی اہم کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی تقریباً 83 ایئرز کی ورشپ سے زیادہ بہتر ہے. تو اس رات میں جو بھی آپ عبادت کا کام کریں گے، چاہے وہ ذکر ہو، تلاوت ہو، صدقہ خیرات ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے لیے وہ ایسے لکھا جائے گا جیسے آپ نے ایک پوری زندگی 83 ایئر سے زائد کا عرصہ اسی عبادت کو کرنے میں گزار دیا. سو آخر کیوں ہم پھر اس ٹائم کو ضائع کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کا میکسیمم فائدہ اٹھایا جائے. اچھا، اب یہ بات کہ کچھ ایسے کام جو کہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے. اس کے لیے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے آدھی رات کی عبادت لکھی جاتی ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے باقی کی رات جو ہے وہ بھی عبادت میں لکھی جاتی ہے. تو صرف اگر آپ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں الحمدللہ آپ کو پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے گا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ شروع کرتا ہے، امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، اس کے لیے بھی پوری کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. اور ایک اور حدیث جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کے قیام اللیل کے اندر 100 آیات یا اس سے زائد کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی پوری رات عبادت کی لکھی جاتی ہے. تو آپ اگر یہ 3 کام صرف کر لیں، چاہے مرد حضرات تو obviously وہ مساجد میں کریں، خواتین وہ اگر گھر میں کرنا چاہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو صرف یہ 3 کام کر کے آپ کو 3 دفعہ پوری وہ رات آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی. اللہ اکبر! کتنے بڑے یعنی ہمارے لیے اجر کا موقع ہے اگر ہم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو. پھر ایک اور چیز یہ کہ جتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. کوشش کریں کہ جس طرح تھوڑا بھی اگر روز کا آپ نکالنا چاہیں آپ نکال سکتے ہیں، تو کسی دن کا بھی اگر انشاءاللہ الرحمن اس میں لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو وہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہوگی. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک تیز ہوا کے جھونکے کی طرح ان آخری عشرے کے اندر اللہ کی راہ میں خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کو پڑھنا یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی لیکچرز بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہو، تو ان کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بکس کا پڑھنا، چاہے وہ تفسیر کی بکس ہوں یا حدیث کی بکس ہوں یا کوئی بھی ایسی بکس جو کہ آپ کو آپ کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور پھر اسی نالج کو دوسروں تک پہنچانا، کسی نہ کسی فارم آف دعویٰ کے اندر انگیج کرنا، لوگوں تک اس خیر کی بات کو پہنچانا، یہ بھی ایک بہت ہی زبردست نیک کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، خاص طور پر وہ دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ ایسی معافی ہے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز کہ جو ہمارے گناہوں کو دھو کے رکھ دے. یعنی ایسے گناہ کہ آپ سمجھیں کہ آپ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں. یعنی آپ کے گناہوں کو بس مٹا دیا جاتا ہے
کہ ہم سب یہی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا تذکرہ بھی نہ کرے، بس ہمیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے؟ تو انشاءاللہ یہ دعا جو ہے یہ کثرت سے مانگے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری تمام عبادات قبول فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔